تو اللہ کہتا ہے انسان کے خلق کرنے کا مقصد عبادت. اب میں نے کہا عبادت کیا؟ آپ نے کہا عبادت از اکول ٹو نماز، از اکول ٹو روزہ، از اکول ٹو حج و عمرہ. اب میں آپ کہتا ہوں 24 آورز میں یہ جو آپ نے عبادت بتائی کتنے منٹ کرتے ہو؟ حج ونس اے ایئر، عمرہ بھی چلو سال میں 2 بار چلے جاؤ گے، روزہ سال میں 30 دن، تھوڑا نیک ویک مومن ہوا تو چلو ایکسٹرا 30 اور بھی رکھ لیے. نماز دن میں بڑی مشکل سے 17 منٹ. تو 24 آورز میں جو عبادت میرے ذہن میں ہے وہ کتنے منٹ کرتا ہوں؟ اور ہدف خلقت کیا تھا کہ بندہ کیا کرے؟ مطلب میرا 24 آورز عبادت میں گزرنا چاہیے. اب میرا سوال ہے از اٹ پاسبل کہ میں 24 گھنٹہ نماز پڑھوں؟ از اٹ پاسبل کہ میں پورا سال روزہ رکھوں؟ از اٹ پاسبل کہ میں ہر دن عمرے پہ چلا جاؤں؟ جب پاسبل نہیں ہے تو خدا ڈیمانڈ کیوں کر رہا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خدا کوئی ایسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہی نہیں جو انسان کر ہی نہ سکے. پروردگار اگر میں 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھوں تو کمانے کون جائے گا؟ شادی بھی تو کرنی ہے، بچے بھی تو پیدا کرنے ہیں، خاتون نے کچن میں 1-2 گھنٹہ پکوڑے بھی تو تلنے ہیں بھائی، شوہر کے لیے کھانا کون بنائے گا، واشنگ مشین میں کپڑے کون ڈالے گا، قضاء حاجت کے لیے واش روم کون جائے گا؟ تو پھر یہ سارے کام تو عبادت نہیں ہوئے. کھانا بنانا عبادت نہیں، باہر کمانے جانا عبادت نہیں. میرے ذہن میں عبادت کیا ہے؟ نماز. کسی نے بولا دکان پہ بیٹھنا عبادت ہے. کسی کے ذہن میں آیا کہ اپنے بچے کو نہلانا عبادت ہے. کسی کے ذہن میں آیا کہ رات کو سوتا ہوں کیا یہ بھی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ کہ میری آدھی زندگی تو نیند میں گزر جاتی ہے نا. 24 گھنٹہ کم از کم 8 آورز اے ڈے میں اگر سوتا ہوں، 9 آورز اے ڈے سوچتا ہوں، اس کو ملٹیپلائی کرو ایوری ڈے اور ملٹیپلائی کرو 30 سے، پھر ملٹیپلائی کرو 360 ڈے سے، تو میری کم از کم 40 اور 50% آف ایج میری نیند میں گزر جاتی ہے. تو آدھی عبادت تو ویسے گئی. باقی میرے پاس بچے 60 ایئرز میں سے کوئی 25 ایئرز، اور اس 25 سال میں بھی میں نے کتنا وقت دکان پہ گزارا، کاروبار میں گزارا، گپ شپ میں گزارا، ٹی وی پہ گزارا، گھومنے پھرنے پہ گزارا. تو نچوڑ اگر نکالو گے 60 سال سے تو کاؤنٹ کرو کہ میں نے عبادت کتنے منٹ کی. اگر ایوری ڈے 17 منٹس بھی کاؤنٹ کرو، اس کو ملٹیپلائی کرو 30 ایئرز سے، تو آپ دیکھو کہ بمشکل میں نے شاید 1000 گھنٹے عبادت کی اپنی 60-70 ایئرز آف ایج میں. اور خدا کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صرف اور صرف میں نے کس مقصد کے لیے خلق کیا؟ تاکہ یہ کیا کریں؟ رب کی عبادت کریں. اٹ مینز دا کانسیپٹ آف عبادت جو میرے ذہن میں ہے وہ اور ہے، جو خدا مجھے بتلانا چاہتا ہے وہ اور ہے. یا معصوم فرماتے ہیں الا لیعبدون سے مراد ہے الا لیعرفون. میں نے انسان کو خلق اسی لیے کیا تاکہ رب کی کیا حاصل کرے؟ معرفت حاصل کرے. اب سنو رسول کی نگاہ میں عبادت کیا ہے. کہتے ہیں کہ مزدور جب رسول کے پاس آیا، مزدور کہتے ہیں بننا، گھر بنانے کا کام کرتا تھا، لوگوں کی دیواریں بنانا، سیمنٹ، اینٹ، مٹی. رسول کے پاس آیا، اس کے نیلز پہ، ناخنز پہ مٹی لگی ہوئی تھی. اتنی محنت کر کے آیا اور دوڑا مسجد میں آیا، ابھی تک ناخن میں مٹی لگی ہے اور بدن سے پسینہ اس کا بہہ رہا ہے، گرمی کا موسم ہے. نبی اس کے آگے بلاتے ہیں، کہتے ہیں ناخنوں پہ لگی ہوئی مٹی کو رسول نے اتارا. اتارنے کے بعد اس مٹی کو رسول نے چوما. فرمایا شیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ. فرمایا جو بندہ اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے باہر نکلا ہے. یہ اس کا مزدوری کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. نیت کیا ہے؟ رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہے. پھر اس کے بدن پہ دیکھا اور اس کے بدن سے پسینے کے قطرے ڈراپس گر رہے تھے. فرمایا اے میرا صاحب یہ دیکھو، تجھے نظر آتا ہے یہ پسینے کے قطرے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ پسینے کے قطرے نہیں، یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں. تسبیح صرف یہ نہیں کہ ہاتھ میں پکڑو اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو. اگر رزق حلال کی تلاش میں نکلے ہو، جوان اچھی نیت لے کے یونیورسٹی میں گیا ہے کہ میں نالج حاصل کروں گا، خدمت انسانیت کروں گا، پھر اس کے حلال کما کے اپنے گھر میں لاؤں گا، اس کا ایوری آور اینڈ ایوری منٹ جو یونیورسٹی میں گزر رہا ہے یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ سفر پہ بھی جائے عبادت ہے، یہ رات کو سو بھی جائے تو عبادت ہے. کیونکہ نیت کیا کی ہے؟ اس نے اچھی نیت کی ہے. نیت اس کی عبادت ہے. آپ ایک پانی کا گلاس پیتے ہو نا، اس پینے کو بھی عبادت بنا سکتے ہو اگر نیت اچھی ہو کہ خدایا 1 گلاس آف دا واٹر پی رہا ہوں، نیت یہ ہے کہ بدن میں پانی جائے گا، بدن طاقتور ہوگا اور میں تیری راہ میں کیا کروں گا؟ تیرے دین کی خدمت کروں گا. تو یہ پانی پینا بھی کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا. فقہی مسئلہ ہے نا، آپ کہتے ہیں مسافت و حد شرعی سے باہر نکلا تو نماز کیا ہو گئی؟ قصر ہو گئی. مثلا آپ موریشس سے نکل کے کسی دور دراز علاقے میں گئے. اب سوال ہے
کس لیے جا رہے ہو؟ یہاں سے بندہ مثلاً 50 کلومیٹر موریشس سے باہر نکل کے جا رہا ہے، اب نیت یہ ہے 50 کلومیٹر ادھر جا کے خدا نخواستہ کوئی شراب کی بوتل لینے جا رہا ہے، اب کہے نماز پڑھنی مولانا قصر ہے کہ نہیں ہے؟ کہ سفر حرام میں نماز پوری ہے بھائی، کسی نامحرم سے ملنے جا رہا ہے دور دراز علاقے میں، سیٹنگ کرنے جا رہا ہے اپنے گناہوں کے لیے، کہ سفر کیا بنا؟ سفر حرام بنا نا، اس میں نماز کیا ہے؟ پوری ہے، روزہ بھی تجھے پورا رکھنا ہے، اللہ چھوٹ اسے دیتا ہے جو حلال سفر پہ جا رہا ہے، چھٹی حرام سفر کے لیے نہیں ہے، دین کی ایک سائنس ہے۔ تو 60 سال اگر نیت اچھی ہو تو زندگی پوری کی پوری عبادت۔ سلمان فارسی نے کہا میں 24 گھنٹہ عبادت کرتا ہوں، لوگ امیر المومنین کے پاس ہیں، مولا ہم نے خود دیکھا رات کو سوتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ امام فرمایا سلمان کو بلایا گیا، کہ مولا کیا مسئلہ ہے؟ کہ سلمان یہ اعتراض لے کر آئے ہیں اور مجھے پتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا، کہ یہ سلمان کہہ رہا ہے کہ میں 24 گھنٹہ عبادت کرتا ہوں۔ مولانا مسکرا کا سلمان یہ شاہد گواہ کھڑا ہے، اس نے تجھے رات کو سوتا ہوا دیکھا ہے، تو نے کیسے کہہ دیا کہ 24 گھنٹہ عبادت کرتے ہو؟ کہا جی مولا میں سو رہا تھا، میں نے کب کہا سو نہیں رہا، میں نے کہا میں عبادت کرتا ہوں 24 گھنٹہ۔ سب نے کہا سلمان جب سو رہا تھا تو عبادت، جب کانسیپٹ آف عبادت یہ تھے کہ جاگے اور نماز پڑھے تو عبادت ہے۔ تو سلمان نے کہا مولا آپ نے خود فرمایا جو رات کو باوضو ہو کے سوئے تو اس کا سونا بھی عبادت شمار ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے ایوری مومنٹس کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن شارپ ہوتا ہے، مومن کین ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی کو عبادت بنا سکتا ہے۔ تو عبادت صرف نماز کا نام نہیں، نماز از دا پارٹ آف دا عبادت، عبادت کا ایک حصہ ہے۔ روزہ عبادت کا حصہ ہے، تجارت کرنا بھی عبادت ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، بیوی کے ساتھ باتیں کرنا بھی عبادت ہے، شوہر کا بیوی کے ساتھ کلام کرنا، بیوی کا شوہر کے ساتھ کلام کرنا، بیٹا رات کو بیٹھ کے ماں سے باتیں کرے یہ عبادت ہے، باپ کے پاؤں دبائے یہ بھی عبادت ہے، کسی عالم کے ساتھ بیٹھنا عبادت، مجلس میں آنا عبادت، بدن بیمار ہے جوگنگ کر رہے ہو تاکہ بدن کیا ہو جائے؟ صحیح سالم ہو جائے، یہ بھی عبادت ہے۔ نیت اگر اچھی ہو کہ میں زندگی میں اللہ کی معرفت کو حاصل کروں گا اور اللہ کے معارف کے لیے بدن کا صحیح اور تنومند ہونا بھی ضروری ہے، تو انسان کا 24 گھنٹہ عبادت۔ امیر المومنین کا بہت سخت واقعہ ہے، کہتے مولا مسجد میں آئے، کیا دیکھا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں اور اللہ اکبر نماز پہ نماز پڑھے جا۔ کہ سلمان یہ کون ہے؟ کہ مولا عابد، عباد الصالحین، اللہ کے نیک بندے۔ مولا نے نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی، لوگوں نے سوال جواب کیا، کوئی 1 گھنٹہ مولا بیٹھے مسجد میں، دیکھا ابھی بھی لگے ہوئے ہیں سجدوں پہ سجدے، سجدوں پہ سجدے۔ مولا گھر چلے گئے، صبح کی نماز پہ آئے، دیکھا ابھی بھی مسجد میں۔ کہ سلمان یہ ادھر ہی ہے؟ کہا مولا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگلے دن نماز ظہر کا وقت ہوا، پھر بھی وہ مسجد میں، عشاء پہ آئے مسجد میں، صبح آئے مسجد میں، ہفتہ گزر گیا۔ امام نے کہا یہ مسجد سے گویا نکل ہی نہیں رہے، اعتکاف میں بھی نہیں ہیں، ویسے ہی مسجد میں بیٹھے ہیں، بس نماز وضو، تھوڑی دیر سوئے، پھر نماز۔ امام نے کہا سلمان یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ جی مولا کھاتے ہیں، بغیر کھائے عبادت بھی نہیں ہوتی۔ کہاں سے آتا ہے کھانا سلمان؟ یہ تو مسجد سے نکل ہی نہیں رہے۔ کہ مولا پورے محلے کو پتا چلا، بڑے عابد و زاہد مسجد میں آئے ہیں، تو کوئی روٹی دے کے جاتا ہے، کوئی دال دے کے جاتا ہے، کوئی سالن دے کے جاتا ہے، مولا لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کی۔ چند دن اور گزرے، امیر المومنین منبر پر گئے، سخت ترین جملے کہے۔ امام نے فرمایا کوفے کی گلیوں کے کتے ان لوگوں سے بہتر ہیں جو صبح سے شام تک عبادت میں لگے ہوئے ہیں، مسجد پہ بیٹھ رہے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں کہ ان کے گھر میں کمانے کے لیے کون جائے۔ اس زندگی کو ریجیکٹ کیا امیر المومنین نے۔ مولا بھی نماز پڑھتے تھے لیکن صبح باغ میں جاتے تھے، محنت کرتے تھے، زحمت کرتے تھے۔ یہ فکر جو بعض لوگوں نے دینی فکر بنائی کہ دنیا کو ترک کر دو اور صرف اپنی عبادات میں مشغول ہو جاؤ۔ اب قرآن کا حسن دیکھو، یہ مہینہ قرآن کا ہے، دعا مانگتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ایک دعا ہے جس میں آپ کہو کہ فی الآخرۃ حسنہ اور دنیا کا نہ مانگو۔ ہر دعا میں پہلے کہتے ہو فی الدنیا حسنہ، اس کے بعد کہتے ہو وفی الآخرۃ حسنہ۔ اب جن کے ہاتھوں میں موبائل ہیں گھر جا کے کاؤنٹ کریے گا، جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت ایکولی۔ جتنی مرتبہ خدا نے دنیا کو کاؤنٹ کیا ہے اتنی مرتبہ خدا نے آخرت کو کاؤنٹ کیا۔ مطلب ان دونوں میں تم نے بیلنس کر کے چلانا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا ہے جس سے تمہاری آخرت بنتی ہے۔ جہنم بھی دنیا بناتی ہے، جنت بھی دنیا بناتی ہے۔ کسی نے امیر المومنین کو کہا مولا اگر آپ کو آخرت کے 1000 آورز دیے جائیں کہ آپ دنیا کا کتنے آورز دینے کو تیار ہیں؟ کہ میں بولوں آپ کو جنت کے 5 دن ملیں گے، آپ دنیا کی آپ تو بولیں گے میں پوری دنیا دینے
کو تیار ہوں, مجھے جنت کے 5 دن دے دو. مولا فرماتے ہیں میں دنیا کا ایون ایک سیکنڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, آخرت کے 1000 گھنٹے بھی مل جائیں. دنیا کا 1 منٹ علی دینے کو تیار نہیں ہے, آخرت کے مجھے ہزاروں گھنٹے بھی دے دو. تعجب سے پوچھا مولا آخرت کے 1000 گھنٹوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں دنیا کے 1 منٹ کے لیے؟ امام فرمایا یہی دنیا کا 1 منٹ ہے جو آخرت کے 1000 گھنٹوں کو کریٹ کرتا ہے. یہ دنیا تو ہے جو آخرت بناتی ہے. یہی دنیا کے 60 ایئرز, یہی دنیا کے 50 ایئرز, یہ کسے کریٹ کرتے ہیں؟ آپ کی آخرت کو کریٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس زمین ہے, آپ بیج ڈالتے ہو نا, یہ بیج ہے جو کیا بنتا ہے؟ درخت بنتا ہے. یہی بیج ہے جو آپ کو آگے جا کے کیا دے گا؟ پھل دے گا. اب کا مولا دنیا کا اکاؤنٹ تو تب تک کھلا ہے نا جب تک ہم زندہ ہیں. کوئی ایسا اکاؤنٹ ہے جو مر بھی جائیں بعد میں بھی کھلا ہو؟ تو مولا فرماتا ہے چند چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں, ان چیزوں پہ اگر محنت کرے تو یہ اگر مر بھی جائے گا تو صدیوں تک وہ چیز اس کی قبر میں, اس کی قیامت میں, اس کی برزخ میں اس کو فائدہ دیتی رہے گی. سب سے پہلی چیز فرمایا وہ اولاد ہے, نیک اولاد, صالح بیٹا, صالحہ بیٹی. یہ آپ کا سرمایہ ہے. دس دا بگیسٹ انویسٹمنٹ جو آپ اپنی اولاد پہ کر سکتے ہیں. دنیا سے چلے گئے, بیٹا اگر نیک تھا, نمازیں پڑھتا رہے گا, ثواب باپ کو ہوگا. روزے رکھتا رہے گا, ثواب باپ کو ہوگا. دین کی خدمت کرتا رہے گا, ثواب باپ کو ہوگا. 4 لوگوں کو ہدایت دے گا, ثواب ماں باپ کو ہوگا. نیک اولاد. دوسرا فرمایا کسی نے اگر کوئی اچھی کتاب لکھی ہے, جب تک لوگ اس کتاب کو پڑھتے رہیں گے تب تک اس انسان کو ثواب ملتا رہے گا. تیسری چیز, اگر تم نے کسی کو ہدایت دی ہے, کسی کو نمازی بنایا, کسی کو مسلمان بنایا, کسی کو محب اہل بیت بنایا, اب جب تک یہ نیکیاں کرتا رہے گا ثواب کس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا رہے گا؟ اس کے بھی اکاؤنٹ میں, تمہارے بھی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا رہے گا. چوتھی چیز, اگر تم نے کوئی مسجد کوئی ایسی جگہ بنائی جہاں پہ لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تو ان نمازیوں کو بھی ثواب ہوگا اور تمہیں بھی کیا ہوتا رہے گا؟ یہ ایک اوپن اکاؤنٹ ہے. سمجھے کہ ایسی انویسٹمنٹ جو ہمیشہ تجھے ملتی رہے گی. لیکن سب سے بیسٹ ہدایت اور اولاد, کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا. اس نے ایک انسان کو ہدایت دی, اس نے گویا پوری کائنات کو کیا دے دی؟ ہدایت دے دی. دوسرا فرما جس نے ایک صالح بیٹا پیدا کیا, یہ اس کی پوری آخرت کے لیے کافی ہے. آج ایسی اولادیں ہیں الامان الحفیظ. مولانا کہہ رہے ہیں میں اپنے والد کا وصیت نامہ پڑھ رہا تھا ایران میں, تو باپ نے وصیت کی کہ اتنا مال اس بیٹے کا, یہ بیٹی کا, یہ اس کا, یہ پورا تقسیم کی. یہ فیکٹری, یہ کارخانہ, یہ پیسہ, یہ بلڈنگ اس کی. پھر اس نے وصیت میں لکھا کہ مولانا میرے اکاؤنٹ میں مثلاً 1 لاکھ مثلاً یورو ہیں یا اتنے پیسے ہیں, تو ان پیسوں سے آپ مولانا میرے اتنے سال کی قضا نمازیں, قضا روزے, حج, زکوٰۃ, یہ خیر و خیرات کا آپ کام کریے گا. باقی میں نے بچوں کو سب دے دیا. تو مولانا کا کام تو وصیت پڑھنا ہے. سارے بچے بیٹھے تھے اور مولانا نے وصیت پڑھ لی اور کہا ٹھیک ہے مولانا پیسے ویسے ہو گئے. تو مولانا نے کہا بھائی وہ پیسے جو باپ نے کہے تھے نماز کے لیے وہ تو دیجئے. انہوں نے کہا مولوی صاحب اس نے جب خود نہیں پڑھی تو ہم کیوں پڑھائیں بھائی, وہ کرنا تھا تو خود کرتا, اب ہمیں دے کے جا رہا ہے اتنے پیسے دو, کہ ہم کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تبھی کہا جو کرنا ہے اپنی زندگی میں خود کر کے جاؤ. قضا نمازیں بھی پڑھانی ہے تو ابھی سے وہ بندوبست خود کر کے جاؤ, کیونکہ مرنے کے بعد کوئی بھروسہ نہیں کہ اولاد کرے یا نہ کرے. رسول خدا کے پاس کچھ جوان ہے, یا رسول اللہ ہمارے والد دنیا سے انتقال کر گئے تو ہم نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے غریبوں میں چیزیں تقسیم کی ہیں. کیا تقسیم کیا یا رسول اللہ؟ پورے کھجوروں کا گودام تھا, ایک ویئر ہاؤس, پورے کھجوریں. پورے مدینے میں اعلان ہوا کہ بھائی جتنے غریب ہیں, فقیر ہیں, آ جائیں, ہم کھجوریں دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ساری کھجوریں غریبوں میں تقسیم کی. پورا جو ویئر ہاؤس و گودام تھا پورا خالی ہو گیا. رسول خدا گودام کے اندر آئے, زمین پہ 2 کھجوریں پڑی تھیں, بچی ہوئی, گری ہوئی زمین پہ. رسول خدا نے 2 کھجوریں اٹھائیں. لکھنے والا لکھتا ہے بڑی حسرت سے رسول خدا 2 کھجوروں کو دیکھنے لگے. بیٹوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں 2 کھجوروں کو؟ نبی نے فرمایا نیک ہو, نیک اولادیں اللہ ہر باپ کو عطا کرے کہ تم نے یہ کھجوریں بیچتے تمہیں ہزاروں ملتے, لیکن تم نے اپنے والد کے لیے ثواب کی خاطر غریبوں میں تقسیم کر دی ہے. نبی نے پھر 2 کھجوروں کو دیکھا. یا رسول اللہ کھجوروں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا جتنا تم نے اللہ کی راہ میں والد کے لیے دیا ہے, اگر وہ اپنی زندگی میں 2 کھجوریں دیتا اس پورے ثواب کے برابر تھا. کیونکہ اب یہ تو نے دیا ہے, اس نے نہیں دیا, یہ ثواب تیرے اکاؤنٹ میں تو جائے گا. لیکن اپنے ہاتھ سے اگر خود دیتا تو کہ یہ ساری کھجوروں کے برابر یہ 2 کھجوروں ہوتی جو انسان خود اللہ کی راہ میں کیا کرتا ہے, عطا کرتا ہے. مرنے والے مر جاتے ہیں, لیکن فرمایا سرمایہ بنا کے جایا کرو تاکہ عالم برزخ میں انسان کو پریشانی نہ ہو. کل اگر ہوا تو تھوڑا سا
عالم برزخ کا ذکر کریں گے. ممبر سے بہت کم پڑھا جاتا ہے کہ آفٹر ڈیتھ اور برزخ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور برزخ ہے کس طرح سے. وہ جہاں جہاں ہم نے پوری زندگی جینا ہے لیکن اس کی نالج ہمارے پاس نہیں ہے، نہ انٹرسٹ ہے ہمیں کہ ہم جانیں کہ واقعی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. دوسری چیز، آٹومیٹیکلی ایک چیز ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی موت کس کے لیے ہے؟ بوڑھوں کے لیے. ایک مینٹلی یہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. مطلب آپ پوچھیں گے ہاؤ اولڈ آر یو، تو کہے گا میں 20 کا ہوں، 25 کا ہوں، 30 کا ہوں، 35 کا ہوں. تو اس سے پوچھو مرنا ہے، وہ کہے گا ابھی تو جلدی ہے نا، ابھی کوئی 60 کراس کروں تو پھر میری موت آئے گی. موت مٹیریل چیز نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں مٹیریل باڈی کے ساتھ رہتا ہوں تو میری عادتیں، میرا سوچنا مٹیریلسٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بدن ابھی جوان ہے، جب بوڑھا ہوگا تو بدن جا کے مرے گا. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ موت کب آتی ہے؟ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے. لیکن جاؤ قبرستان میں اور قبروں کو گننا شروع کرو، کتنے بوڑھے ہیں اور کتنے جوان ہیں اور کتنے بچے ہیں. کبھی خدا جوان کو موت دیتا ہے، کبھی بچے کو موت دیتا ہے، کبھی بوڑھے کو موت دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ موت جوانی اور بچپنا اور بڑھاپا نہیں دیکھتی. جب آنا ہوتا ہے تو آ جاتی ہے. تبھی مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ اور ہم ایسے ہیں کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب کر، کیلکولیشن کر اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وصیت نامہ لکھا ہوا ہے؟ ہم کیوں نہیں لکھتے وصیت نامے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے تو مرنا ہے ہی نہیں. کربلا جا کے بھی جب کفن لیتے ہیں تو لیتے تو ہیں، بعض تو لیتے بھی نہیں ہیں، غصہ ہوتے ہیں مولانا یہ کیا بات ہوئی، کربلا میں کفن لینے کے لیے تھوڑی آئے. تو کفن لینا اس سے ٹریننگ کہ کربلا آئے ہو تاکہ موت کو یاد کر کے کربلا سے واپس جاؤ. ہم لیتے تو ہیں لیکن دل میں ایک چور ہوتا ہے، کہتے خدا اپنے لیے نہیں لے رہا، کوئی اڑوس پڑوس میں مر جائے گا تو میں اسے کفن دے دوں گا. تو یہ نیت آپ کی خراب نہ ہو تو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، 2 کفن لیا کرو. ایک پکا اپنے لیے جو کسی کو نہیں دینا تم نے، ایک کسی اور کے لیے بھی لے لیا کرو. آغا مرعشی نجفی جب نماز پڑھتے تھے تو اپنا کفن مصلے پہ رکھتے تھے، کفن کو دیکھتے تھے. ایران میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی قبر بھی لے کے رکھ لیتے ہیں، فور دا انویسٹمنٹ نہیں، فور دا پرپز آف موت. کل مر جائیں گے، قبریں وہاں بڑی مہنگی ہوتی ہیں تو قبر بھی لیتے ہیں. بعض لوگ اپنی قبر پہ جا کے 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں تاکہ موت کیا رہے؟ یاد رہے. لیکن ہم نے موت کو ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ موت پتہ نہیں کیا ہے. کل کوشش کروں گا موت کا ڈر نہیں، ڈر نکالوں میں. دوسرے مولوی ڈر ڈالتے ہیں تو میں موت کو اتنا ایزی بنا دوں گا کہ شاید آپ کہیں کہ خدا کل ہی ہمیں موت دے دے اور ہم چلے جائیں. سورہ واقعہ پڑھ کے دل کرتا ہے مرنے کا کہ نہیں؟ سورہ رحمان پڑھ کے دل کرتا ہے کہ نہیں ہم